فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر ایم کیو ایم کا احتجاج۔ کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی تقریب سے گورنر کامران ٹیسوری نے خطاب کیا۔ حیدرآباد میں ایم کیو ایم کی فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کیا۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی ریلیاں۔ اسپیکر پرویز اشرف کی بھی اسرائیل کے بڑھتے ہوئے جنگی جنون کی مذمت۔ فوجی ٹرائل کے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں آج سماعت۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی شامل۔ سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر چکی۔ اٹارنی جنرل فیصلوں کی وجوہات بنانے اور اپیل کے حق پر بات کرنے کی یقین دہانی کرا چکے۔ گرفتار افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی گئی۔ سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے 2 اگست کو گزشتہ سماعت کی۔ مان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو ملزمان کے ملٹری ٹرائل سے متعلق آگاہ کر دیا۔ متفرق درخواست میں کہا 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث 102 افراد گرفتار کیے۔ گرفتار افراد جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤس، ایئر بیس اور آئی ایس آئی آفس پر حملوں میں بھی ملوث۔ ملزمان کو آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت فوجی تحویل میں لیا گیا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر آج فردی جرم عائد ہونے کا امکان۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت سائفر کیس کی سماعت کرے گی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین آج اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت میں فردی جرم عائد کرنے کے لیے 23 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی۔ نوے دن میں انتخابات کرانے کے متعلق کیس کی بھی آج سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ میں جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس امین الدین خان شامل۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کرانے کی درخواستیں سپریم کورٹ بار، تحریک انصاف اور دیگر نے دائر کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا وطن واپسی کے بعد گھر میں پہلا دن۔ نواز شریف نے جاتی امرہ میں سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جاتی امرہ آئے۔ مریم نواز، عاصم نذیر تارڑ اور اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ مشاورتی اجلاس میں سیاسی صورتحال اور نواز شریف سے مقدمات سے متعلق تبادلہ خیال۔ دوسری جانب نواز شریف کے ہیلی کاپٹر سے بنائے گئے مینار پاکستان پر جلسہ گاہ کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ فواد چودھری کنارہ کشی کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں لوٹ آئے۔ جہانگیر ترین سے ملاقات کی۔ فاروق حبیب بھی جہانگیر ترین سے ملے۔ اون چودھری موجود تھے۔ آئندہ سیاسی لائحہ اور پارٹی امور پر بات چیت۔ فاروق حبیب کو پارٹی میں اہم ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ۔ غلام سرور خان کی بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ 2 خواتین رہنماؤں کی بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت متوقع۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں صرف نواز شریف کو نہیں دیگر رہنماؤں کو بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ پنجاب بھر میں احتجاج پر گرفتار اساتذہ رہا کیے جا چکے۔ کسی کو تعلیمی ادارے بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سکولوں کی نجکاری اور 50,000 فیس کی بات بے بنیاد ہے۔ محسن نقوی کا لاہور میں ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ گجرانوالہ کا بھی دورہ۔ شہر 25 دسمبر تک موٹر وے سے منسلک کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں لوٹ مار کی واردات۔ اسٹریٹ کرمنلز نے چائے کے ہوٹل میں بیٹھے 15 افراد کو لوٹ لیا۔ اورنگی خیرآباد امن چوک کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ شناخت نیاز حسین کے نام سے ہوئی۔ ایم کیو ایم کے مطابق مقتول نیاز سابق سیکٹر ممبر تھا۔ اورنگی شیطان چوک کے قریب فائرنگ سے 3 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی میں مزاحمت پر پیش آیا۔ منگو پیر کٹی پہاڑی کے قریب فائرنگ سے چوکیدار قتل۔ چین نے جاسوسی کے الزام میں دفاعی ادارے کے ملازم کو پکڑ لیا۔ چینی میڈیا کے مطابق
ہوب نامی شخص امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطے میں تھا۔ ملزم نے امریکہ کو فوجی صنعت کے شعبوں میں معلومات فراہم کی۔ ایک اور پاکستانی کرکٹر دلہا بننے کے لیے تیار۔ قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق کی اگلے ماہ شادی، نکاح 25 نومبر کو ہوگا۔ 26 نومبر کو دعوت ولیمہ تقریب لاہور میں ہوگی۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت اہم شخصیات شریک ہوں گی۔ بھارت میں پاکستانی فنکاروں پر پابندی کی درخواست مسترد۔ ممبئی ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملک کے لیے حب الوطنی کا مطلب دوسروں سے دشمنی نہیں۔ دل اچھا نہ ہو تو اچھا محب الوطن نہیں بنا جا سکتا۔ دل کا اچھا شخص ملک میں اور سرحد پار سے امن اور ہم آہنگی کے فروغ کی سرگرمیوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اور بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں رنگا رنگ آف روڈ ریلی ختم۔ پری پیئرڈ کیٹیگری میں گوادر کے جہنت بوت نے پہلی، نادر مکسی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ سٹوک کیٹیگری میں گوادر کے میر نواز پہلے، شہیق بزنجو دوسرے نمبر پر رہے۔ اختتامی تقریب میں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر کہدہ بابر بھی شریک ہوئے۔ ایک اور پاکستانی کرکٹر دلہا بننے کے لیے تیار۔ قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق کی اگلے ماہ شادی، نکاح 25 نومبر کو ہوگا۔ 26 نومبر کو دعوت ولیمہ تقریب لاہور میں ہوگی۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت اہم شخصیات شریک ہوں گی۔ بھارت میں پاکستانی فنکاروں پر پابندی کی درخواست مسترد۔ ممبئی ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملک کے لیے حب الوطنی کا مطلب دوسروں سے دشمنی نہیں۔ دل اچھا نہ ہو تو اچھا محب الوطن نہیں بنا جا سکتا۔ دل کا اچھا شخص ملک میں اور سرحد پار سے امن اور ہم آہنگی کے فروغ کی سرگرمیوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اور بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں رنگا رنگ آف روڈ ریلی ختم۔ پری پیئرڈ کیٹیگری میں گوادر کے جہنت بوت نے پہلی، نادر مکسی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ سٹوک کیٹیگری میں گوادر کے میر نواز پہلے، شہیق بزنجو دوسرے نمبر پر رہے۔ اختتامی تقریب میں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر کہدہ بابر بھی شریک ہوئے۔